بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. نحن قدرنا بينكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو. تساں حضرات کہے نال لڑ کے آئے بیٹھے ہوئے یا میرے نال کوئی لڑائی نہیں؟ میں کو جیون نہ جیون وہ میرے اللہ دی مرضی ہے. تساں بس سبحان اللہ دا جملہ آکھو، یہ تہارے واسطے نیکی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھن نال 10 نیکیاں ملدیاں، 10 گناہ معاف تھیندن، 10 درجات بلند تھیندن. رہی وقت دی بات، دوستو اے وقت میرے اللہ دی عطائے اور اونے ساکوں عاریتن تے مانگواں دیتے. اندی لور انہیں اپنے حد دے اندر رکھیے. اور ایک حال ذہن وچ رکھو کہ اجل تسا اما رہا وقت وہ لکھ چھوڑو. اکتب رزقہ اندہ مقدرہ تے مقررہ، جیڑا رزق اللہ نے مقدر کیتے مقرر کیتے، فرما وہ کو بھی لکھ چھوڑو. اکتب عملہ تے انہیں جڑے دنیا دے اتے اعمال کرنے وہ اعمال بھی لکھ چھوڑو. تساں دے ہو میرے کول وقت نہیں،
میں دکاندار ہوں، میں تاجر ہوں، تاجر صاحب لئیے سودا سود گھنن واسطے ویندا پئے، کروڑ جا رہی ہے، اجڑی تھاؤں راجن شاہ نہیں موڑ مڑیا کہ فرشتہ اجل آ گئے اور انہیں مقرر وقت دے ہوتے سادی ڈور چھگی دیئے۔ اگر یہ عرب پتی ہے، یہ اگر آکھے میاں 50 کروڑ روپیہ میں تے کو دینا گھن چا ان دے بدلے 5 منٹ دے چا، مل دے؟ نہیں مل دے۔ یاد ہے اچھا پورا عرب روپیہ دینا صرف 2 منٹ دے چا، میں واپسی ون کے اپنے گھر آلیا نال بال بچیاں نال آخری 2 گلاں کر گھنا، عرب روپے دے مقابلے دے اندر 2 منٹ مل دن، کتھاں گیا توڑا وقت؟ خلاق عالم فرمیدن حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا جس وقت مقررہ وقت آنے مقررہ گھڑیاں ہونے نہ ہک لمحہ پہلے نہ ہک لحظہ بعد دے اندر او وقت میرے اللہ نے مقرر کر چھوڑے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسا تسا میں تے تسا دنیا دے پچھوں آئے، کوئی تجارت دے، کوئی زراعت دے، کوئی ملازمت دے، اے جو رستے دے اندر بیدہ پیائی مقررہ وقت آ گئے، ہن چاہ کے گھنائن خان صاحبین، ملک صاحبین، چودھری صاحبین، علامہ صاحبین، نا نہیں کوئی گھندا کہ اے خان ہے، بلکہ آدم خان دی میت پئیے، ملک صاحب دی میت پئیے، علامہ صاحب دی میت پئیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے جڑائی تھا میں کے بڑا فیصل بڑھنائی کہ میں جھگڑے نمٹنا، میں جناب والا لوگاں دے فیصلے کرنا، میں بڑا بڑا پگ بنا، ایگو آنکھو نا بھائیا ذرا اٹھی تے صحیح، تیری زمین تے لڑائیاں، تیری جائیداد تے لڑائیاں، تیری دکان تے لڑائیاں، بھائیو اجل میت گھر دے نارے، اے راڈو گھڑی تے بھی لڑائیاں، گلے دی چین تے بھی لڑائیاں، ہاتھ دی انگوٹھی تے بھی لڑائیاں۔ ایک بچہ دے اے انگوٹھی بابے دی میں گھنسا، وادے گلے دی زنجیری میں گھنسا، وادے اے گھڑی میں گھنسا، ہی چیز دے ہوتے لڑائی ہو رہی ہے، وادے فلاں مکان میرا، فلاں رقبہ میرا، فلاں زمین میری، ایک آنکھو اٹھی کے ذرا انہاں جھگڑیاں کو نمٹا۔ اٹھی سکتے؟ بولو نہیں اٹھی سکتا، وہ ہن محتاج ہے تو آجا کیوں کو غسل لو، ہندی نماز جنازہ پڑھو، ہندی قبر دے اتے ون کے دعا کرو، اندے واسطے صدقہ و خیرات کرو۔ حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا نے فرمایا مرن والے دی مثال ایمیں ہے جیویں دریائے چ بڑھن والے دی مثال ہے کہ بڑھدا بندہ وہ جلے اتاؤں بھر دے ساہ بھی گھن دے تے وہ چاہ دے کہ کوئی تنکے دا سہارا بھی میں کو ملے تے میں باہر آ ونجا
فرمایا میت جڑی ہے وہی میں منتظر ہوں دیے کہ کوئی میرے واسطے ایصال ثواب کرے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، کوئی صدقہ جاریہ کر کے میرے کچھ پہنچاوے تاکہ میری نجات تھی وے، میرے واسطے آسانی تھی وے۔ میت ایویں اڑیک دی پئی ہوندی ہے، منتظر ہوندی ہے، لیکن ساکوں سوائے محرم دے اوندا کوئی خیال آندے؟ اگر محسوس نہ فرماؤ تھوڑا اگن تھی آؤ، پیچھوں دوست دھوپ پیچھ باندھے پہن، بڑی جگہ ہے، قریب تھی آؤ نا ایویں نزدیک، تھوڑا تھوڑا، جزاک اللہ۔ حل پوسو انشاءاللہ پچھلے بھائی دھوپ کو لو بچ ویسے، اے اللہ توڑے اتنے راضی ہو گئے۔ قرآن پاک کے اندر آدھے کہ میت جس وقت اگھاں پہنچ میں دیے اندے کولو اندی خواہش دے بارے پوچھا میں دے، وعدے اگر اللہ سیاں ایک واری میں کو دنیا تے بھیجیں انت صدقو میں تیری راہ دے اندر صدقہ کرا۔ معلوم تھی دے یہ اتنا بڑا عمل ہے اور یہ کو اتنا فائدہ پہنچے دے، یہ بھائی کوئی غلط نہیں ہے، میں نمازاں پڑھا، میں روزے رکھا، وعدے اللہ میں تیری راہ تے صدقہ کرا، خیرات کرا، کیونکہ یہ دہ دے کہ جنہاں لوگاں دے لواحقین ورثا انہاں واسطے صدقہ کریں دے پہن، خیرات کریں دے پہن، انہاں دے بدلے انہاں کو ثواب پہنچ دا پہے، انعامات انہاں دے کول پہنچ دے پہن، تے اے حسرت و یاس دی نگاہ دے دے کہ اے کاش میرا پچھوں والا بھی میرے واسطے کچھ بھیجے ہا۔ لیکن ساکوں کلاں تو بعد 2 جمعراتاں تے جمعرات تو بعد 40ویں دے بعد میت یاد رہ دی، بولے تو صحیح، شاید تساں زیادہ یاد کریں دے ہو، سال بعد محرم الحرام آندے وہ بھی لوگاں دی دیکھا دیکھی ہک پا موری دی دال گھندے ہیں، گنوی ہک پانی دی تے او اتھوں خجی دیاں چھڑیاں وہ مفت لبدیاں وہ چاہ کے تے اساں بابے دی بھائی دی قبر تے وینے ہیں جو سال بعد تیرا حق ادا کر دیتے۔ یوں کچھ ہے نا، بولو یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج اساں جے دی خاطر کچھ کرے سوں کل کلاں سارے واسطے بھی یوں کچھ ہو سی۔ کروڑ روپے دی جائیداد چھوڑی ہے پہ نے، لیکن ساکو توفیق نہیں ہے کہ اندے واسطے کچھ کروں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں وقت دے بارے دے اندر گل کردہ پیامی کے وقت کو قیمتی بناؤ۔ جڑا وقت دکان تے گزر سی، بازار دے اندر گزر سی، دنیا دے لاہو لعب دے اندر گزر سی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے بارے دے اندر پوچھ پرید کرے سن۔ حدیث پاک دے اندر آندے خلاق عالم پوچھ سن میاں تے کو وقت دیتا ہونی زندگی دیتی آمی، آیا اس وقت کو کس طریقے نال گزاریا ہوئی، میری یاد دے اندر گزاریا ہوئی یا دنیاوی لہو لعب دے اندر گزاریا ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں لوگاں نے نماز دا وقت ہوئے، آزان ہے سارے جسم تے جوں تک نہیں دی گی، تبلیغی جماعت والے آئین بہر دا مسافر آئی، آزان دیتی ہے، انتظار واسطے کھڑے، کوئی بندہ مسجد آسی، کوئی نہیں آیا، 5 منٹ لٹھے، 8 منٹ لٹھے، مسجد دے اندر کوئی نہیں آیا،
ایک بندہ آئے ہونے دوبارہ آزان دیتی ہے ولا جلے آزان دیتی ہے اجر آزان مکتی بدی آئی 2 بندے گلی چوا گئے 4 بندے محلے چوا گئے 6 بندے راہوے دے آ گئے مولی صاحب خیر تاہے کر صاحب خیر ہے عقل تا نہیں حل گیا بھئی کیا ہے وہ ہونے تا بانگ دیتی اے ولا بانگ یہ ہے نا یعنی اعتراض کرن واسطے تا 8-10 بندے آوے سن تے نماز پڑھن واسطے کوئی بندہ آخر کیوں مالک کائنات فرمیشن اے میرا بندہ وقت میں دیتا ہے صاحب میں دیتا ہے رزق میں دیتا ہے مال میں دیتا ہے اولاد میں دیتا ہے تیری تخلیق دا مقصد بیان کیتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو عبادت کرنی ہے اپنے رب دی وہ دے بوہے دے اتے آونے وہ دی عبادت کرنی ہے مالک کائنات نے دن دے اندر 5 نمازوں فرض کی دیا صاحب استطاعت دے اتے زکاة فرض فرمائیے مالدار دے اتے حج فرض فرمائے لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سارے کول بیلیاں ٹھیلیاں واسطے وقت ہے لاو لعب واسطے وقت ہے ٹی وی دے تڑی تماشیاں واسطے وقت ہے لیکن دین واسطے وقت مسجد واسطے وقت کوئی بولشے بھی اتنی مسیحتاں بن دیا ویندن اتنی مدرسے بن دے ویندن ٹھیک ہے وہ تو انہاں دا کم ہے وہ شودے جڑے بنے دے ویندن تے سارا بھی کچھ فرض بندا یا نہیں بندا اللہ تو صحیح میں نہیں آتا جو کاروبار نہ کرو میں نہیں آتا جو تجارت نہ کرو میں یہ نہیں آتا بھی ملازمت نہ کرو دوستو صبح دیاں کتنی رکعتیں ہیں 4 ایک رکعت تے 1 منٹ لگ دے یہ نا 4 منٹ تھی گئے ظہر دیا کتنی رکعتیں ہیں 12 کتنے تھی گئے 12 تے 4 16 عصر دیا کتنی رکعتیں ہیں 4 کنہیں کو سنتا پڑھیا ہی ہوں میں نے تو پتا ہوگے جو 8 رکعتیں بڑھنی ہیں ٹھیک ہے 8 لاگی نو 16 تے 8 24 مغرب دیاں 7 24 تے 7 31 عشاء دیاں کتنی ہیں 17 31 تے 17 جی 48 گھنٹہ بھی پورا نہیں بنتا اللہ نے کتنے گھنٹے تو حکم کو دیتے نہیں 24 گھنٹے 24 گھنٹے چوں جیڑے 24 گھنٹے مالک نے دیتے اگر چاہوے تو ہونے چھک گھنے چاہوے ہونے چھک گھنے کہیں ڈاکٹر کو بچاون دی طاقت نہیں کہیں مالدار کو بچاون دی طاقت نہیں ہے چاہوے تے ہونے وہ گھن گھنے تے اگر انہیں 24 گھنٹے ہیں چوں پونا گھنٹہ مانگ گی دے انہا حق نہیں بولو دے صحیح وال صحت عافیت یہ نماز دے ارکان ہی پوری ورزشن ٹھیک ہے نا وطو دے بعد ہی حرف دے ہوتے لا نیکیاں مل دیا ہر شے نماز کو جانی کھڑی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو تے خالق کائنات فرمائیں کل قد علم صلاته وتسبیحہ اللہ دی ہر مخلوق نے اپنی نماز کو جان کی دے مالک تے ہر مخلوق تے نماز فرض کی دیئے اللہ پاک فرمائیں ہاں اس واسطے میں کل کا لفظ بولے کہ
کل قد علم الصلاة، ہر شے نے اپنی نماز کو جان کی دے اللہ نماز دے اندر اسا قیام کریں دے رکوع کریں دے سجدہ کریں دے التحیات باندھیں ولا بل رکعت کی میں اٹھی دے میرے مد علاقے والے دوستو اللہ فرماتے کہ جتنے بھی درخت ہیں درخت جتنے انہاں دی نماز قیام دے اندر کہ اے ساری حیاتی ساری زندگی جب تک کہ وجود دے اندر ایک کھڑے ہو کے میری تسبیحات بیان کرے دل اس واسطے تو سانجلے ویندے وے قبرستان دے اندر اے چھڑی ایویں نیوے کے دیویں دے اللہ دا قرآن بیان کرے دے وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کرے دیئے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تسا اُدھی تسبیح سمجھ دے دیوے درخت بھی اللہ دی کیا بیان کر رہے ہیں تسبیح تے انہ دی نماز قرآن آدھا پہ قیام ہے کیا ہے قیام جی میں تُسا اللہ اکبر آکھ کے کیا کریں دے قیام یہ قیام فرض ہے یہ کیا ہے فرض ہے اسا آگے پیچھے گلی بازار ہر شاید درک دے ٹر دے ودے اسوں جلے نماز تے آنے ہیں کوئی سے مول سے گو جائیں تکلیف ہے کھڑ کے نہ پڑھ سکتا میرے واسطے کرسی بھی چھاؤ یہ قیام فرض ہے قیام کیا ہے جلے فرض ساکت تھی ونجے نماز جڑا معذور ہے مجبور ہے انتہائی اوکھا ہے اندے واسطے جائز ہے اندے واسطے جائز ہے لیکن میں تھوڑا جیاں درد شرط جو پائے تو آدھے جناب میں نہیں کھڑا تھی سکتا نماز درست نہیں ہے درختہ دی نماز دے اندر قیام دے بعد اثر رکوع کریں گے آئے اللہ پاک فرمائیں یہ جتنے بھی چوپائے ہیں گاوے منجے بکریے بھیجے جتنے بھی جانور انہاں دی نماز رکوع دے اندر یہ رکوع دی حالت ودن تھائے سر سٹی ودن ایمیں گوڑے پہ ودن اور اللہ دی تسبیح بیان ودے کرے دن تو سا سمجھتے ہو شیر دھاڑ نہ کھڑے حقیقت ہے کہ اللہ دی تسبیح بیان کھڑا کرے دے تو سا سمجھتے ہو کہاں ڈاک دی کھڑیے لیکن حقیقت ہے اللہ دی تسبیح بیان کھڑی کرے دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے پائیں آپ دے نزدیک ایمیں ہک اٹھائے مڑک دائے آوازہ گڑھے دائے سنگ صحابہ کو روک دیتے آپ نے فرمایا وہ لوگوں ٹھہر جاؤ اے اٹھ میں محمد تے درود بھی پڑھتا دے تے میرے نال کوئی گفتگو کرنا چاہتے حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم کدیں جھوٹ نعوذ باللہ نہیں بول سکتے صحیح فرمائے تو کو میں کو پتہ لگے جو مڑکدا آندے صحیح فرمائے میں محمد تے درود بھی پڑھدا آندے تے کوئی اپنی گزارش بھی میں کو کرنا چاہتے ٹھہر جاؤ صحیح رکن صحابہ رکن وہ اٹھ آئے قدمائیں ان دے بعد اٹھی کے وہ اویں بڑھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے مالک کو سڈو مالک کو سڈے نے فرمایا تیری شکایت کھڑا کریں دے ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کنے کم ڈھیر گن دے چارہ گھٹ پہ دے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جانوروں دی نماز دے اندر رکوع ہے اگاں اس دے بعد سجدہ ہے اللہ پاک فرمائے جتنی رینگڑ والی مخلوق ہے ناگن وٹھوئے کیڑے مکوڑے یہ رینگدے ہوئے سر سجدے دے اندر سٹی ودن سر سجدے دے اندر سٹی ودن اور اس سجدے چ رہ کے میری تسبیح بیان کرے دن میرا ذکر کرے دن میرے دوستوں میرے بزرگوں اس تو بعد سجدے تو بعد التحیات
التحیات دے اندر اسبانے ہیں اللہ پاک فرمیندن جتنے جبال جتنے پہاڑ اے پہاڑ انہاں دی نماز دی کیفیت اے التحیات دی اس صورت دے اندر بھی تیرا ذکر کریں آدھے وہ پہاڑ پتھر بولیں دے نہیں ہیں علیہ دے نہیں ہیں اللہ دا قرآن بیان کریں دے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله اللہ فرمائے دے بعض پتھر ہوئن پھٹ دن انہیں چو چشمے نکل دن بعض پتھر ہوئن جنہیں بھی چون نہرہ نکل دین تے بعض پتھر ہوئن میرے ڈر تے میرے خوف کو لو روندن لما یحبط من خشیت اللہ اللہ دے خوف کو لو روندن معلوم تھی دے پتھرج بھی حیات ہے پتھرج بھی کیا ہے حیات ہے زندگی ہے یہ بھی اللہ دی تسبیح بیان کرے نماز پڑھ دے پہاڑوں دی نماز التحیات دی کیفیت ہے اساں ولا بئی رکعت تے اٹھینے ہیں ولا بئی رکعت تے اٹھینے ہیں ای کو حولان حول آدن دوبارہ سے بارہ اللہ فرمیندے اے چاندر سورج ستارے انہ دی نماز اے حولان حول یعنی راتی آئین سویر تھئیے اے چھپ گئن ولا رات تھئیے آ گئن اے ولا پھر دے پہن اے انہ دی نماز اے میں پھر کے میں خدا دی تسبیح بیان کرے تو تہارے میرے ارکان قیام رکوع سجدہ التحیات ولا پھرنا اے ہر شے دی نماز ہے انہاں ساریاں چیزیاں دی نماز کو ملا کے اللہ نے ایک انسان دی نماز بنا لی تھی تے قرآن آکھے کہ کل قد علما ہر شے نے جان گی دیئے صلاة اپنی نماز کو وہ تے جانی کھڑن پر تساں تے میں بولو نہیں جانی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یہ نا میں گالی کریں دا بیٹھا تو کیا ہے فرض کفایہ ان دے واسطے کتنے بندے آویں 500 آن دے 1000 آن دے وڈا بندہ ہوئے 5000 آن دے 10000 آن دے ٹھیک ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے کل خانی فرض واجب اللہ تے چاہا ان دے واسطے کتنے بندے آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا آدھے ہیں ملک صاحب دا منہ ہے خان صاحب دا منہ ہے ٹھیک کل کلاں کتھائیں سامنے جو تھی سوں آکسن یار میرے فائتے تے بھی نامے آیا میرے مرن تے بھی نامے آیا اس واسطے اون دا منہ رکھنے تے یاد رکھو تی قیامت دے اللہ دے حضور تو سامنے پیش تھی میں اللہ اکسی میں جو سجا میرا منہ کہنا میرا منہ کہنا ہاں میں جو سجا ہمیں میں جو بلایا ہمیں پیش تھی میں دے اگو نہیں کہنا جی بھائی بندیاں نہ منہ رکھے سے کیوں شرمندگی تھی دیئے تے جڑی او شرمندگی تھی سی نا اون ویلے تا پیچھے بچاون والا بھی کوئی نہ ہو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کوئی ذات ملے بچاون والی نہ ہو سی ہک ہستی ہو سی جیسا نام نامی اس میں گرامی
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمیدن اللہ دیا رحمتہ دا نزول میرے اتے میری آمد تو بھی پہلے شروع تھی گیا میں دنیا دے اتے آیا وہ دیا نعمتہ دا نزول شروع رہ گئے رحمتہ دا نزول شروع رہ گئے میں دنیا تو برکا بٹائے بھی اللہ دیا رحمتہ نہیں رکیا میری قبر تے میرے روزے دے اتے وہ دیا رحمتہ دا نزول ہو رہی ہے آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہوندہ رسی قیامت تک ہوندہ رسی حتیٰ کہ فرمایا دن قیامت دا سی روز معشرہ سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن سب تو پہلے میری قبر کھل سی میں اندھے وچوں اٹھی سا اور اٹھی کے جب میں اللہ دے حضور پیش تھی سا میری امت تکلیف دے اندر ہو سی لوگ تکلیف دے اندر ہو سن اللہ تش دی آواز ہو سی کوئی بندہ اپنے پسینے دے اندر ٹخنیاں تین ڈوبیا ہویا کوئی گوڑیاں تین ڈوبیا ہویا کوئی ناف تین ڈوبیا ہویا کوئی اپنے گناہ دے پسینے دے اندر غوطے کھاندہ ودا ہو سی تے نفسی نفسی دی آواز ہو سی نفسی نفسی دی آواز ہو سی ولی غوث قطب عبدال حقاب اخیار تابی صحابی اللہ دے نبی نفسی نفسی آکسن اس نفسی نفسی دے اندر ایک میری آواز ہو سی کہ امتی 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 اللہ میں کو اپنی پرواہ نہیں امتی پرواہ ہے اس امت دا اون نبی دے اتے کوئی حق ہے یا نہیں یا اس نبی دا اس امت تے کچھ حق ہے یا نہیں بولو تے سے یہ حق ادا کیتے سے نا ان دی شریعت کو کنڈ کرے دے ہیں اپنے رواج کو اگھا کرے دے ہیں کتھائیں رواج شیطانی صورت دے اندر کتھائیں رواج اسلامی صورت دے اندر ناراض نہ تھی جی یہ ہن 12 ربیع الاول گزری ہے کیا کچھ نہیں تھی ناراض سی سو میں کہتے تنقید نہیں کر رہا لیکن شریعت دا مسئلہ دے سامنا میرا حق ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تو ہاڑا میرا دین 1400 سال پہلے مکمل تھی چکے اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں تھوڑا دین مکمل کر چھوڑے اسلام مکمل کر چھوڑے کلمہ مکمل نماز مکمل روزہ مکمل حج مکمل زکاة مکمل نماز جنازہ مکمل دعا مکمل صدقہ خیرات مسائل معاملات مکمل معاش مکمل معاشرت مکمل لین دین مکمل کوئی ایسی شے نہیں ہے اللہ دا قرآن دے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشکی دی شے کوئی تری دی شے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جڑا میں اپنی کتاب قرآن ذکر نہ کیتا ہوئے ہر شے میں مکمل بیان کر چھوڑیے ٹھیک ہے نا ہن میت دی وفات دے بعد کپڑے چاگنا سن لوٹا مسلح تے وہ جناب جو ساز و سامان ہے اگر کوئی لنڈن ہی چوں ابے دی جرسی آئی ہے یا بھائی دا اتھوں ایک اچھا سوٹ آیا ہے کریں وہ بھی مولوی دکھاتے رکھے علاؤ تے چاہے نہیں حتیٰ کہ جہاں صابن نال دھمائے سے وہ صابن بھی بندہ استعمال نہیں کریں دا میت کو لگے میں کہ اتنی راڈو گھڑی ابے پاتی ہے یہ بھی تو ان وجود کو لگی ہے نا ایویں نا یا جڑی ایسا یہ سونے دی مندری پاتی ودے ہیں میں جو آکھے بیاں حرام ہیں ویسے ہی مول صاحب سفاری چ ودے ہونے ہیں تے کہیں بولے جیب وچ کشے نہیں ہوندی اساں تے چلو بھئی یہ سونا حفاظت ودا کریں دے یہ ویچ کے تے خرچہ مرچہ کدیں تھائے ہی میں یارا یعنی یہ ایک تسلی دیون واسطے گناہ بے لذت ہی کو آدھن لذت ہی دی کوئی نہیں
لیکن جب میرے آقا نے فرمائے یہ سونا مرد جڑا پاتی ودے این جھا دے اتے جہنم دا توق پوایا ویسی پاک پیغمبر سچ فرمائے میرا تا یقین و ایمان ہے اساں دکھانے واسطے پاتی ودے ہیں اج ہن این نوجوان کو پوچھو بھئی تو آدھیں وہ پرانا کپڑا میں گھر چ نہیں پہندا مول صاحب پاوے جو میت دے استعمال چاہی کریں یہ بھی آکھے بھی یہ تولے دی انگوٹھی جڑی پاتی ودا یہ بھی اندے استعمال چاہیے یہ بھی مول صاحب کو دیو چا یا فقیراں کو غریباں کو دیو چا کریں آکھے یار کیوں ایسے مذاق بنے دیو دین نال اللہ کو تو پتہ ہے مولوی دا شو دا اچھا چلو جڑی کشے آدھی پئی آ منڈو اگے پیچھے تا یار میں بھی تمہارے وسیب دا جاننا میں ہر شے میں باہر دی چ نہیں آیا آپس وچ بیٹھے ہیں تے باہر والے کو میں دسیندا ہی نہیں اے تہاڈی میری آپس دی گال ہے یار کچھ تے سوچا کرو کچھ تے خیال کیتا کرو زندگیاں گزر گئیں علماء دیاں تو کو مسائل دسے دے ہوئے سارے کم تے یہ کچھ ہے اللہ دی قسم میں جی میرے سے نا ولا رطب ولا یابس ہر خشکی تری دی شے قرآن وچ موجود ہے دہاڑا قیامت دا اللہ دے سامنے جلے پیش تھی سوں پتہ ہے اساں کیا آکھسوں اللہ سیاں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اللہ سارے کول نہ تیرا کوئی خوشخبری دیون والا آیا ہا نہ سارے کول تیرا کوئی ڈراون والا آیا اللہ کو یہ بھی پتہ ہے پر میں اون ویلے ایہو جواب دے سوں یعنی تھپ دے سوں کہندے اوتے اچھا یار گھین ہے وے خیر ہے اگر اتنے تھال ناراض نہ تھی وے میں ہاتھ جوڑے نا اتنے پھل فروٹ اگر بیچارے مرن والے کو کھواوا جا شاید ہفتہ آگا تک ان کو تو کوئی نہیں کھویندا ان ویلے تو شاپر لکا لکا کے آنے ہیں جو ابا نہ دیکھ گھنے اما نہ دیکھ گھنے یہ میں بالا واسطے گھنا ہے اور یار اون ابے نے تب ہمیں اوکھا تھا سوکھا تھا دکھا تھا وہ شام کو جیڑا کشے پھرے ساری اولاد واسطے گھنا ہے یہ نا انہیں ڈاگ افراد ان گھر دے انہوں کو پالے 12 افراد ان کنبے دے انہوں کو پالے ایک باپ نے ایک ابے نے کنبے دے 12 افراد کو پالے تے اے 12 افراد ایک باپ کو ایک بھرا آدھے یار تو کریں ہاں میں تا مصروف ہاں بھی آدھے نا تیرا حق ہے نہیں تو کریں ہاں اچھا وانڈ اما کو تو گھنوان بابے دا اللہ دی قسم ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہما جنتوں کا ہما ناروں کا او لوگو یہ دوہیں ماں تے باپ یہ تواری جنت بھی ہیں تواری دوزخ بھی ہیں آقا کیویں جنت بھی دوزخ کی فرمایا جائیں خدمت کر گی دیئے جنت پا گی دیئے تے جائیں ناراض کر چھوڑے اون جہنم پا گی دیئے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ان وقت ایہو جیاں آئے پتہ نہیں کیا مصیبت کی تھوں آئیے آدھے نے پگڑ پوش کیا ہیں اے باپ کیا ہیں اے وڈیرے کیا ہیں ہن تئی بہوں سنیا سے اندیاں انہاں دیاں بہوں اساں اپنے فیصلے آپ کرنے اللہ دی قسم ابے دا دل ہل دے خدا دا عرش چیر کے ان دی دھاں آسمانہ دے ہی کو نہ رنجایا کرو نہ روایا کرو صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے حضور فرمائیں انتا و مالو کا لے ابی کا تو بھی تیرا مال بھی سب شے تیرے باپ دی تیرے ابے دی ان دا ہاتھ روکن دا تے کوئی اختیار کوئی نہیں ہے یہ میرے آقا دا فرمان ہے میں نہیں آدھا بیٹھا میری گال نہ منو بے شک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی گال ضرور منو اجے باپ دنیا تو رخصت ہو گئے بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے خدا دی قسم یہ دعاواں دے چھپر ہونے انہاں دی دعا اللہ رد نہیں کرے گا غنیمت ہے انہاں دوستاں واسطے جنہاں دے بوڑھے ماں باپ جیندے ہیں ہن تائیں نے بھی کیتے اج میں فقیر دی گال یا یاد رکھ کے انہاں دی خدمت کرائے انہاں دے پیر دھوسو او راضی تھی سن حضور دا فرمان ہے
میں لفظ پڑھ دے ماں، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے، رب دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے۔ میرے آقا فرمائے فرشاں والا اب راضی، عرشاں والا رب راضی، فرش والا اب ناراض ہے، عرش والا رب ناراض ہے۔ حضور فرمائے میں محمد جڑا اولین آخرین دا سردار ہاں، اج اگر میری اماں زندہ ہوئے ہاں، میں محمد عشاء دی نماز پڑھے دا کھڑا ہوا ہاں، مسجد نبوی دے اندر ہاتھ بدھ کے قیام کر کے تلاوت کھڑا کرے دا ہوا ہاں، تے میری اماں میں کو گھر چوں آواز دے وے ہاں، ابنی محمد ابنی محمد۔ حضور فرمیندن میں اللہ دا فرض تروڑ چھوڑا ہاں، نماز چھوڑ دے ہاں، قرآن دی تلاوت چھوڑ دے ہاں، میں دوڑ کے اپنی اماں دے قدمہ دے اندر آکھاں ہاں جی میری امی کیا فرمے دے۔ وقت نہیں ہے تمہارا وقت قیمتی ہے، بلا ناراض سی سو مولوی صاحبان گیچی چ پے ویندن، اساں گیچی چ دیر جتنی دیر اللہ تے اون دے رسول دی گال وچ باسو فرشتیاں دا ایتھائی نزول تھیندے تواڈے اوتے رحمتاں وسدیاں پیاں۔ خدا دی قسم میں نہیں آدا، میرے آقا فرمائے جتھاں اللہ رسول دی گال تھی دی پئی ہوئے فرشتہ او مجلس دا احاطہ کر دن فرشتے ول ایتھوں ٹردن سیدھی ڈاک روزے دے تھرو اللہ کولو پہنچیندن۔ اللہ سیاں فلانی جہاں تے گیا سے مردی وستی اتنے لوگ ہن بیٹھے ہن، ول تیری گال تھی دی آئی، تیرے حبیب دی گال تھی دی آئی، تیری جنت دوزخ دی گال تھی دی آئی، جب جنت دی گال سن دیاں خوش تھی دیاں، دوزخ دی گال تھی دیاں روندے ہن۔ اللہ فرمائے سی کیا انہاں میں کو ڈٹھے؟ فرمایا نہیں۔ تیرے حبیب کو ڈٹھے؟ فرمایا نہیں۔ میری جنت ڈٹھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ دوزخ ڈٹھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ول اللہ ایمان بالغیب آدھی بیٹھے ہن۔ اللہ فرمائے فرشتیو گواہ رہ ونجو میں انہاں کو معاف کر چھوڑے۔ انہیں ہاں معافی عام ہے، معافی اللہ دی قسم روٹھے ابے کو روٹھے سردار کو مناونا اوکھا ہے، روٹھے رب کو مناونا بہت سوکھا ہے۔ فرمایا ہک اکھ دے وچوں ہنج تر آوے اجن ڈھاوے ہی نہ، اے بندہ آکھے یا ربی، میرا آخری جملہ یہ یاد رکھے، اے آکھے یا ربی، اتوں آواز آندی ہے اجن اغفر لی نہیں آکھیا، آواز آندی ہے اتعلمو ان لہو ربن، اچھا تائیں بھی جان کی دیتے کوئی پتہ لگ گئے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے۔ فرمایا بندہ بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا۔ اللہ فرماتے واللہ واللہ واللہ، اگر جے کفر کیتے بت پرستی کیتی ہے جتنے بھی گناہ کیتن ایک واری واللہ آمن تیرا کم ہے تے تیرے گناہ کو معاف کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ ایک ادھا منٹ تھوڑا گھرنا درود پاک پڑھ کے محبت میں بابا سے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دیے ایہا کمائی، ساری عمر دیے
بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھٹ کے سارا تیرے نال گئی ہے سارے عمر دیے جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں محبت اللہ کا سبحان اللہ جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں ہے کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں ہے دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی ہے دیدار تیرا ساری دوائی ہے جگ چھڑ کے سارا تیرے نال گئی ہے ساری عمر والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو ذکر اذکار تسبیحات تلاوت کلام پاک کی تھی گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھے نے اس سارے دا ثواب سارے مرحوم بزرگ پہنچا یا اللہ انہوں دی مغفرت عام فرما یا اللہ انہوں کو کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہوں دے سیئات و حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان جو بھلا لغزشا خطامہ ہوئے اپنی رحمت دنال معاف جا فرما یا اللہ جتنے دوست ہیں بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقرباء رشتہ دار دوست والدین دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ